بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کا یہ واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے اور اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ان قوموں میں گزاری ہے۔ اگرچہ قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام کا اسم مبارک وضاحت سے نہیں آیا، لیکن متعدد روایات کے مطابق سورہ کہف کی آیت نمبر 65 میں جس عالم کا ذکر ہوا ہے، اس عالم سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اس روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے۔ مخصوص رحمت الہی ان کی شامل حال تھی اور وہ خدا کی طرف سے علم لدنی کی مالک تھے۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ آپ کا اسم گرامی طالیہ بن ملکان تھا اور خضر ان کا لقب تھا۔ کیونکہ خضر کے معنی سبز ہے، وہ جہاں پر بھی قدم رکھتے وہ جگہ آپ کی برکت سے سرسبز و شاداب ہو جاتی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ وہ جناب ذوالقرنین کے ناظمین میں سے تھے۔ ایک دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کروں۔ صحابہ نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے کسی بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک فقیر ان کے پاس آیا جو انہیں جانتا تھا۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے مدد کا تقاضا کیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں۔ فقیر نے کہا، میں آپ کے چہرے پر نورانیت اور خیر کے آثار دیکھ رہا ہوں، لہٰذا میں آپ سے خیر کا تقاضا رکھتا ہوں۔ بس آپ کو عزت خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری مدد کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے مجھے میرے اللہ کی قسم دی ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے مجھے جس امر عظیم کی قسم دی ہے اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ مجھے بطور غلام اس بازار میں بیچ دیں اور ان پیسوں سے اپنی ضرورت پوری کریں۔ فقیر نے کہا، کیا ایسا کام کرنا درست ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں درست ہے۔ آپ نے مجھے اس ذات عظیم کی قسم دی ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس عظیم نام کو کوئی اہمیت نہ دوں، آپ مجھے بازار میں فروخت کر دیں۔ جناب خضر علیہ السلام کو 400 درہم کے عوض تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیا، رقم اٹھائی اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک مدت تک تاجر کے پاس رہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کا آقا ان کے ذمے میں کوئی کام نہیں لگاتا۔ ایک دن انہوں نے اس تاجر سے پوچھا، آپ نے مجھے اپنی خدمت کے لیے خریدا ہے، لہٰذا مجھے حکم دے کہ میں آپ کے لیے کوئی کام کر سکوں۔ تاجر نے کہا، میں اس پر راضی نہیں ہوں، کیا آپ کو کسی زحمت میں ڈالوں کیونکہ آپ بوڑھے ہیں؟ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، کام کرنا میرے لیے کوئی زحمت نہیں۔ تاجر نے انہیں گھر کے کونے میں پڑا ہوا ایک پتھر دکھایا۔ وہ اس قدر بڑا تھا کہ اسے اٹھا کر باہر لے جانے کے لیے 6 افراد کی ضرورت تھی جو سارا دن کام کرتے تو اس سے پتھر کو اٹھا کر باہر لے جا سکتے تھے۔ اس تاجر نے کہا، اس پتھر کو اٹھا کر گھر سے باہر لے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسی وقت اس پتھر کو اکیلے ہی اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ تاجر نے یہ دیکھ کر کہا، شاباش، آپ نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے، اب اس قدر طاقتور ہیں کہ کسی اور میں اتنی طاقت اور قدرت نہیں۔
کچھ مدت کے بعد تاجر نے ایک سفر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خضر علیہ السلام سے کہا، میں نے آپ کو آمین پایا ہے، لہٰذا میں آپ کو اپنے گھر میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب تک میں واپس نہیں آتا آپ میرے اہل خانہ کے لیے ایک اچھے جانشین بنے۔ میں آپ کو کسی اور زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی زحمت نہیں ہے، آپ جو بھی کام کہیں گے اسے انجام دوں گا۔ تاجر نے کہا، تو بس ٹھیک ہے، آپ میرے واپس آنے تک اینٹیں جمع کر لیں تاکہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ تاجر سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک عالی شان محل نما بلڈنگ تیار کر لی ہے۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، میں آپ کو عزت خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا کیا کام ہے، آپ کیا کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے مجھے عزت خدا کی قسم دی ہے اور اسی خدا نے مجھے اپنی بندگی پر زندہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے میرا نام سنا ہوگا، میں خضر ہوں۔ ایک فقیر نے مجھ سے مدد مانگی تھی، اس وقت میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی جو اس فقیر کو دے سکوں۔ اس نے مجھے خدا کی قسم دی، لہٰذا میں نے ضروری سمجھا اور اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دے دیا۔ اس نے مجھے آپ کے ہاتھوں بیچ دیا اور پیسے لے کر چلا گیا۔ آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو ذات خدا کی قسم دے کہ وہ اس کی کوئی حاجت پوری کرے اور وہ اسے پورا کر سکتا ہو لیکن نہ کرے تو روز قیامت اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت اور خون نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ زندگی تاجر نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا، میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بات نہیں، آپ نے میرے اوپر لطف و کرم کیا ہے۔ تاجر نے کہا، میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر قربان ہوں، آپ میرے اور میرے اہل خانہ کے ساتھ جس طرح کا بھی برتاؤ کرنا چاہتے ہیں آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ علیہ السلام چاہتے ہیں تو میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے آزاد کر دو تاکہ میں عبادت خدا میں مشغول ہو جاؤں۔ تاجر نے بہت معذرت کرتے ہوئے خوشی سے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، حمد و سپاس ہے اس خدا کے لیے جس نے مجھے اپنی بندگی کی توفیق عنایت فرمائی اور مجھ سے اپنی بندگی کی روشنی میں انہی الفاظ سے نجات عطا کی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔